یہ بھی جو ہے نا پریکٹیکلی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سر ایک سوال ہے جی سر. اگر مطلب انٹرویو دیتے وقت مطلب سبجیکٹ اسپیشلسٹ دو بیٹھے ہوتے ہیں، درمیان میں چیئرمین ہوتے ہیں، اگر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے درمیان میں چیئرمین سوال کر لے، آیا ہم جواب مکمل کریں یا ان کے سوال کو جو ہے نا سن کے نہیں، جواب آپ جواب مکمل نہیں کریں گے. آپ جیسے ہی وہ بولنے لگے آپ کو خاموش ہو جانا ہے. جیسے ہی انٹرویو کا بھلے چیئرمین بات کر رہا ہو، کوئی سوال پوچھ رہا ہو، یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ، جب ان کی طرف سے کوئی بھی ممبر ہے وہ بات شروع کرتا ہے، آپ وہاں پہ ہی خاموش ہو جائیں گے. جی ٹھیک. سر ہاں جی. آج گفتگو کے دوران جو ہے وہ شروع میں آپ نے شروع کروایا تھا کہ میں موضوعات جو ہے وہ لکھوا رہا ہوں، لیکن وہ سوالات کی وجہ سے ہی وہ موضوع بدلتا بدلتا جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا. نہیں، سوالات تو بھی سر اپنی حد تک جو جو ہے، آپ ٹائٹل سوالات لے بھی کے آئے ضروری ہیں، ہے. بہرحال میں کچھ موضوعات بول رہا ہوں، اسی طرف آتے ہیں، لیکن درمیان میں اگر آپ کو کوئی سوال بھی آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا نا انٹریکٹیو سیشن ہونا چاہیے. آپ ہاں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو موسٹ ریلیونٹ سوال ہوں وہ اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا باقی پارٹیسپینٹس کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے تفسیر کی کہ تفسیر سے متعلق کون سے سوالات آ سکتے ہیں. اس میں دیکھیں، ہم نے تفسیر کی اقسام پہ بات کی. تفسیر بے رائے ہے، تفسیر بالمعصور ہے، یا تفسیر بے رائے ہے. پھر اس پہ جو تفسیریں لکھی گئی، تفسیری لٹریچر ہے، وہ پتہ ہونا چاہیے. ابتدائی دور میں جو تفسیری لٹریچر مرتب ہوا یا آغاز ہوا، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کر لیں. یہ کچھ سلائیڈز کے اندر بھی اس حوالے سے مواد دیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ جیسے تفسیری ادب کی جمع و تدوین کا معاملہ ہے، تو یہ آغاز ہو گیا تھا صحابہ کرام سے. اور صحابہ کرام میں مشہور مفسرین صحابہ کرام کون سے تھے، اس میں بڑے بڑے جو نام ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں، اور عبداللہ بن عباس کا کیا مقام تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر کن پہلوؤں پر کام ہو رہا تھا. مطلب ایک طرف تو یہ ہے نا کہ تفسیری روایات اکٹھی ہو رہی تھیں، دوسری طرف یہ ہے کہ حدیث پہ بھی کام ہو رہا تھا، حدیث کی جمع و تدوین پہ، اور اس پہ بھی ساتھ میں عربی زبان و ادب پر کام ہو رہا تھا. تو یہ سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے نا، اصل میں تفسیر کا لٹریچر جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا تھا. تو تیسری صدی ہجری میں کیا ہوا کہ اب جامع جو تفاسیر ہیں نا، وہ مرتب کی گئیں، کیونکہ ان کے سامنے یہ سارا لٹریچر زبان و ادب کے حوالے سے بھی موجود تھا، حدیث کے حوالے سے بھی موجود تھا، اور جو فقی موضوعات تھے ان پہ بھی ظاہر تحقیقات فقہ پہ بھی ہو رہی تھی، مسائل پہ بھی بات ہو رہی تھی، یعنی فقہائے کرام جو خدمات سے انجام دے رہے تھے. تو یہ سارا لٹریچر اکٹھا ہوتا گیا، اور اب تیسری صدی ہجری میں جو ہے وہ جامع تفاسیر کی تدوین کا دور آیا. ٹھیک ہے. اور اس میں امام طبری ہے، ان کی تفسیر اور ان کی خصوصیات ہیں. پھر اس کے علاوہ جو اور بڑی بڑی تفسیریں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اور وہاں پہ ہم نے یہ بات کی معتزلہ کے حوالے سے، ان کے کس طرح سے جو ہے وہ اختلافات تھے، جو وہ بڑے پتہ ہونے چاہیے. وہاں پہ ہم نے خلق قرآن کا موضوع چھیڑا، وہ پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے تفسیر ابن کثیر، بڑی مشہور ہے، اس پہ بھی اکثر اوقات جو ہے نا بات چل پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی تفسیر ہے جو ہر طبقے کے ہاں ہی مقبول ہے، معروف ہے، اور اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی کچھ خصوصیات آپ پتہ کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم آ جاتے ہیں یہ جدید دور کی طرف، 20ویں صدی خاص طور پہ. 20ویں صدی یا بر صغیر کے اندر جو تفسیر پہ ہو رہی تھی، 20ویں صدی میں ظاہر بر صغیر میں بھی ہوئی، اور عرب ممالک کے اندر بھی تفسیر پہ کام ہوا. لیکن بر صغیر کے اندر جو تفسیری لٹریچر ہے وہ کون سا ہے، بڑے بڑے مفسرین کے کون ہیں؟ تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، تدبر قرآن ہے، معارف القرآن ہے. اچھا، یہاں پہ نا آپ کو تقریباً جو ہر مسلک کی نمائندہ تفسیر ہے اور مفسر ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے سب کو. یہاں پہ آپ کی جو اپروچ ہے معتدل نظر آنی چاہیے، کہ آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ کسی ایک خاص طبقے کی طرف نہیں ہے،
بلکہ آپ جو ہے وہ سب سے قدر واقفیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا آپ کو نا یہاں پہ خیال رکھنا ہے. تو اس لیے دیکھیں ہر مسلک کے نمائندگی کرتی ہوئی تفسیر جو ہے یہاں پہ مینشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے. پھر برِ صغیر کے اندر تفسیر پہ کہاں سے کام شروع ہوا، اس میں ظاہر ہے شاہ ولی اللہ کے خاندان کو ایک خاص مقام و مرتبہ ہے. اس میں 2-3 نام جو ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، ان کے اپنے والد گرامی ہیں شاہ عبد الرحیم، پھر ان کے آگے فرزندان جو آتے ہیں شاہ عبد القادر ہیں اور شاہ عبد العزیز ہیں. ان کی تفسیر کے حوالے سے کیا خدمات ہیں وہ بتاؤں. ایسے سید امیر علی ملی آبادی کی تفسیر ہے مواہب الرحمن. محمد علی صدیقی کی نامکمل تفسیر تھی. مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن کی کچھ خصوصیات ہیں، اس میں الگ سے جو ہے وہ مسائل پہ بات ہوتی ہے. تو اس تفسیر کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی مناہج کی طرف. تفسیری مناہج جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو اس میں ایک تو وہی پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ تفسیری مناہج میں سب سے بڑا منہج جو ہے بنیادی وہ ہے تفسیر بالمعصور کا. یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر بالمعصور جو ہے اس کے ماخذ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کن جو ہے وہ ذرائع سے وہ تفسیر کی جاتی ہے، کن مصادر کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے. تفسیر بالمعصور میں مشہور تفسیر ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں 3-4 تفسیروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تفسیر تبری ہے، ابن کثیر ہے، الدر المنثور ہے، پھر تفسیر الماثور، ٹھیک ہے، جلال الدین سیوطی کی جو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ادبی رجحان کی تفسیریں ابو عبید کی ہے اور مجاز القرآن کے نام سے. ایسے لغوی یا ادبی اسالیب پر جو بہترین تصنیف ہے وہ معانی القرآن ہے. ایسے اس کے بعد دوسرا منہج جو آ جاتا ہے تفسیر بالرائے کا. اس میں ہم نے بات کی کہ یہ 2 طرح سے ہے، تفسیر بالرائے محمود اور مذموم. اس پہ آپ دیکھ لیں. تفسیر بالرائے سے متعلق متاخرین کی جو آراء ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تفسیر بالرائے کا رجحان جو ہے یہ کیوں بڑھا، کیا ضرورت پیش آئی، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، یہ پتہ ہونا. ظاہر ہے اس میں جو ہے اجتہاد ممکن تھا، تو اجتہاد کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اجتہاد کیا ہے، مجتہد کون ہو سکتا ہے، اور اجتہاد کی شرائط کون سی ہیں، اور اجتہاد کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے. یہ بڑے بڑے جو تصورات ہیں نا اس میں، وہ موٹے موٹے، زیادہ باریکیوں میں انٹرویو کے لیے نا زیادہ جو باریکی ہیں اس میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تفصیلی چیزیں. لیکن جو بڑے بڑے تصورات ہیں، بنیادی چیزیں، وہ آپ ضرور دیکھ لیں، اصولی چیزیں جو ہیں. اور یہ دیکھیں اس میں کوئی شرائط بھی دی ہوئی ہیں. تفسیر بالرائے اگر کوئی کر رہا ہے مفسر تو اس کے لیے شرائط کون سی ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ایک دوسرا جو رجحان ہے، ایک اور رجحان ہے، وہ ہے فقہی رجحان، ٹھیک ہے، جس میں فقہی تفسیری اقوال جو ہیں وہ ہیں. اس میں ظاہر ہے جو ہمارے فقہائے کرام ہیں، احناف ہیں یا مالکی ہیں، شافی ہیں اور حنبلی ہیں، ان کی نمائندہ تفسیریں کون سی ہیں یہ آپ دیکھ لیں. جیسے احکام القرآن جو ہے ابوبکر جساس کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون تھے جی، حنفی تھے. اور احکام القرآن قاضی ابوبکر کی ہے، یہ مالکی تھے. ایسے علامہ قرطبی کی بھی احکام القرآن ہے. اور برصغیر کے اندر فقہی تفسیر جو ہے وہ مولا جیون نے لکھی ہے، تفسیرات الحمدیہ. ایسے اردو کے اندر ہم دیکھیں تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے احکام القرآن کے نام سے تفسیر لکھی. ایسے فقہی رجحان کی اردو میں جو ہے معارف القرآن تفسیر ہے مولانا شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے. تو اس لٹریچر کا بھی آپ کو بتاؤ کہ فقہی رجحان جو ہے وہ ایک منہج ہے تفسیر کے اندر، اور اس کی نمائندہ تفسیریں جو ہیں وہ یہ ہیں. اس میں دیکھیں کچھ عربی کے اندر تفسیریں آ گئیں، اور ساتھ میں جو ہے کچھ ہمارے برصغیر کے اس پوائنٹ آف ویو سے جو اردو کے اندر لکھی جانے والی تفسیریں وہ آ گئیں. ان کی 2-4 خصوصیات، ظاہر انٹرویو میں اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہوتا، لیکن بڑی بڑی خصوصیات جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جو اس کے نا خاص طور پہ منہج پہ بات کریں کہ معارف القرآن ہے تو اس کا کیا منہج ہے، کیا اسلوب ہے، کس طریقے پہ ہم نے تفسیر لکھی ہے. ایسے نظریاتی اور عقائدی رجحان کی تفاسیر ہیں. جیسے ابو منصور ماتریدی نے تعویلات اہل سنہ لکھی،
ٹھیک ہے، جس پہ پہلے بھی تذکرہ ہوا، ایک بھائی نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. ایسے امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، یہ شافی تھے اور ساتھ میں اشعری بھی تھے. زمخشری نے جو ہے وہ معتزلی عقائد کی نمائندہ تفسیر لکھی، یعنی اس میں زیادہ تر عقلی بحثیں ہیں اور یہ تفسیر پہ رائے کہ اس میں آتی ہے. ظاہر ہے اگر معتزلی عقائد ہیں تو یہ مسموم میں آئے گی. ایسے علامہ شوکانی نے جو ہے فرقہ زیدیہ کے نقطہ نظر سے تفسیر لکھی. تو یہاں پہ جو اہم بات ہے جو آپ ایک معتدل بات کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جو فقہی رجحان کی تفسیریں ہیں خاص طور پہ یا نظریاتی عقائد کی، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان سب نے بنیاد جو ہے نا تو قرآن مجید کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق جو ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے علامہ ابو علی تبرسی کی مجمع البیان ہے، یہ بھی متوازن قسم کی تفسیر ہے. سفیانہ رجحان کی ایک تفسیر ہے محمود آلوسی افندی کی. کون سی تفسیر ہے، نام کیا ہے اس کا؟ روح المعانی. روح المعانی، بالکل ٹھیک ہے. ایسے جلال الدین رومی کی تفسیر ہے مثنوی، اس میں یہ بھی سفیانہ انداز کی ہے. اور برصغیر میں اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تفسیر بیان القرآن. ایسے ایک سائنسی رجحان کی تفسیر بھی ہے، یعنی کچھ آیات جن کے سائنسی نقطہ نظر سے، یعنی جس میں سائنسی کچھ چیزیں نکلتی تھیں، اس نوعیت کی تفسیر لکھی علامہ طنطاوی نے جواہر القرآن کی صورت میں. ٹھیک ہے، ایسے موضوعاتی تفاسیر ہیں، قصص القرآن پہ ہے، جغرافی قرآنی. ٹھیک ہے، تو یہ مناہج پہ جو ہے نا مختلف مناہج پہ مختلف نمائندہ تفسیریں جو ہیں ان کا تعارف ہم نے اس میں دیکھا. تو یہ جو ہے آپ اس پہ اپنے پرسنل نوٹس کچھ بنا لیں، کچھ پوائنٹس اپنے بنا لیں جو آپ کو ازبر ہونے چاہیے. ظاہر انٹرویو میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو سوچنے کا ٹائم دیا جائے، آپ جو ہے وہ سوچنے بیٹھ جائیں. آپ جو بڑے بڑے پوائنٹس ہیں نا اور مین چیزیں ہیں ان کو صرف ریوائز کریں، اور اس میں آپ کا اعتماد ہونا چاہیے. آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ بڑا اہم ہے. گفتگو میں اتار چڑھاؤ ہے، کہاں پہ آپ نے دھیمے ہو کے بات کرنی ہے، کہاں پہ آپ نے کسی بات کو زور دے کے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ انداز کی جو پریکٹس ہے، گفتگو کے انداز کی، الفاظ کے انتخاب کی، یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو جتنے بھی یہاں پہ ابھی تک ہم نے علوم القرآن سے یا علم تفسیر کے حوالے سے یا مفسرین کے حوالے سے یا تفسیری مناہج کے حوالے سے جو مین تصورات دیکھے، تو اس پہ جو ہے نا کوئی دو تین لائنوں پہ آپ بات کر سکیں، 2-4 جملے ہر ایک پوائنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، جو اصولی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مناہج کے بعد کون سے ٹاپک ہے یہ دیکھتے ہیں. اعجاز القرآن. ٹھیک ہے، اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے، اور اعجاز القرآن کے حوالے سے جو کتابیں جیسے عبد القاہر جرجانی کی کتاب ہے اعجاز القرآن، ایسے علامہ زمخشری نے بھی اعجاز القرآن لکھی. ٹھیک ہے، اور قاضی ایاز نے بھی. ظاہر ایک دو کا اگر آپ کو پتہ ہو تو ہو جاتی ہے، لیکن اعجاز القرآن ہے کیا، یعنی قرآن مجید معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے. ٹھیک ہے، اور کس اعتبار سے معجزہ ہے یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ تھے، دوسرے اعتبار سے آپ کا ایک علمی معجزہ ہے جو قرآن کی صورت میں. اعجاز القرآن معنی کے اعتبار سے بھی ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی، اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی قرآن اعجاز معجز ہے، ثنائے بدائے کے اعتبار سے بھی ہے. مختلف اعتبار سے جو قرآن مجید کا اعجاز ہے وہ آپ کو تھوڑا سا مختصراً جو ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے. اور پھر آ جاتا ہے جی ایک ٹاپک علوم القرآن کا بھی الگ سے. علوم القرآن سے کون سے علوم مراد ہیں جی، جو مفسرین نے قرآن کے حوالے سے مرتب کیے. ٹھیک ہے، اور علم تفسیر کیا ہے جی، علم تفسیر علوم القرآن کا ایک حصہ ہے. نزول قرآن کی کیفیت ہے، تاریخ ہے، مراحل ہیں، مراحل تدوین، آیات و صورتوں کا انداز سے نزول ہے، نزول کے اسباب ہیں، ناسخ منسوخ ہیں، یہ سارے آ جاتے ہیں اس میں. علوم القرآن پر پھر کچھ کتابیں ہیں، کچھ عربی کے اندر ہیں علوم القرآن کی کتابیں اور کچھ اردو کے اندر. یہ آپ کو پتا ہوں، جیسے الاتقان فی علوم القرآن ہے، کس کی ہے؟ جلال الدین علامہ جلال. ہاں جی. اور
तिब्यान फी उलूम कुरान उर्दू के अंदर तकी उस्मानी साहब की है, और मतलब दो एक आपको अगर अरबी में पता है जो बुनियादी और मेन है, और एक दो उर्दू में पता है तो काफ़ी है। तो आपको इससे भी ज़्यादा पता होंगी, ज़ाहिर है आपने MCQs बड़े याद किए हैं। सर ये सवाल इधर आया, इक़सामुल कुरान, ये क्या है? ये देखिए इसमें भी शामिल है सामुल, ये वाला आप पूछ रहे हैं कुरान में जो वाला, ये मुख्तलिफ, वाला। हाँ मेरे ख्याल में इसमें जो कस्मों के बारे में है। जी जी। जी सर, ये कस्मों के बारे में जो आया है, इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? एक तो ये है कि ये ताकीद के लिए है, किसके और भी लिए? कोई इसमें ऐड कर, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद या वत्तीनी वज़ैतून, तो ये कसम क्यों अल्लाह ने उठाई है यहाँ पे? उसमें सबसे बड़ा और अहम जो है पहलू वो तो जाहिर है ताकीद ही है, किसी चीज पर जो है वो जोर देना है, किसी चीज की अहमियत के हवाले से। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जी है क़ससुल कुरान हो गया, बदायुल कुरान हो गया, गरीबुल कुरान है, नासिक मंसूख है, और नज़्म कुरान पे भी बात हो सकती है जी। नज़्म कुरान वैसे इन्होंने नज़्म कुरान के हवाले से ना एक अलग खुतबा जो है, इनका मुहाज़रा जो है वो भी है। तो नज़्म कुरान भी अहम एक सवाल है। तो नज़्म कुरान से क्या मुराद है जी, कौन बताएगा? सर नज़्म कुरान से मुराद ये है कि कुरान पाक की जो आयात हैं, इसी तरह एक आयत का दूसरी आयत के साथ एक ताल्लुक होना, इसी तरह सूरत के आगाज़ का सूरत के इख्तिताम के साथ हाँ ताल्लुक जी, होना, मज़ामीन का आपस में जोड़ना, एक गहरा रब्त होना। ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये ना दो नज़्म तीन कुरान का इस्तिलाहात तर्जुमा है। इस्तेमाल होती हैं। एक नज़म है, और एक तनासुब है, और एक है निज़ाम। तो इसमें क्या फ़र्क है? सर तनासुब से मुराद है कि मानवी लिहाज से आयात एक दूसरे से मिली हुई, और नज़्म से मुराद है कि मतलब उसकी अपनी गनायत में पढ़ने के अंदाज में आयात के दरमियान एक मतलब आयात में कुछ ऐसा नहीं कि आप आयात पढ़ रहे हैं और दरमियान में कुछ ऐसा आ जाए कि वो मतलब अच्छा, जो इन्होंने बयान किया है ना वो ये है कि नज़म में जो है वो हम अल्फाज या कलिमात की आपस में ताल्लुक, रब्त या बंदिश को देखते हैं। तनासुब जो है ना ये आयात की आपस में जो एक रब्त है ना उसको देखा जाता है। ठीक है, नज़म में पहला क्या है जी, नज़म। नज़म में अल्फाज का आपस में रब्त है, और तनासुब के अंदर जो है वो आयात का रब्त देखा जाता है। और जो निज़ाम है ना वो सूरतों का आपस में जो रब्त है, तरतीब है, ताल्लुक है, उसको देखा जाता है। ठीक है, यूं कह लेंगे, लफ्ज फिर आयात फिर सूरतें। एग्जैक्टली, लफ्ज आयात और फिर सूरतें हैं। अच्छा, बरसगीर में इस पे वैसे किसने काम किया? मीर हसन इस्लाई साहब ने सर हम्म, ज्वाइन की है तदब्बुर कुरान, ये सारी नज़्म कुरान के हवाले सर से। स्टार्ट तो हमीदुद्दीन फराई साहब ने किया है, फिर मीर हसन इस्माइल साहब ने तदब्बुर कुरान लिखी, फिर हमीदुद्दीन तफसीर फलाई साहब ने जो है वो, तफसीर नईमी है उसमें भी है। अच्छा चल चले, जिस तफसीर के अंदर भी है, जाहिर है एक तो जाहिर मुफस्सिरीन ने, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने अपने अपने अंदाज से इस पे बात की है। तो जो नुमाइंदा नाम है वो भी आप तस्करा कर दें, इसके अलावा भी जो आपके इल्म में है वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। इमाम राजी ने भी बात की थी इस पे, अमीन हसन, अगर बरसगीर में हम देखें तो इस्लाही साहब हैं, ऐसे ज़मख़शरी, इमाम उन्होंने भी बात की इस पे, और इमाम राजी हो गए। बरसगीर में अशरफ अली अल्लामा थानवी बिकाई साहब ने है भी इस पे सर, एक बात की। उनकी तफसीर है नज़्मुद्दुरर, किसने? वो कोई नज़्मुद्दुरर है, 12-15 जिल्दों में, काफी बड़ी, वो सिर्फ इसी निज़ाम के ऊपर है। किन की है ये? ये अल्लामा बिकाई की है, नज़्मुद्दुरर फी तनासुबिल आयाति वस्सुवर।
ٹھیک ہے، زبردست. اور جو حمید الدین فراہی صاحب نے جو ہے وہ میرے خیال میں دلائل النظام کے حوالے سے جو ہے نا اس میں انہوں نے پورا ایک بیان کیا ہے، ان کا ایک انداز ہے. پھر اچھا جی، اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اچھی حکمت کیا ہے اس کو پڑھنے کی یا اس طرح سے آیات کا آپس میں تعلق. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے جی، چونکہ قرآن مجید کا جو انداز ہے آپ کو پتہ ہے ایک تقریری انداز ہے، اور اس میں ظاہر زندگی کے ہر پہلو کو سامنے رکھا جاتا ہے اور سارے مضمون سامنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ویسے آیات بھی دیکھیں نا، کوئی حکم ہے ساتھ میں اس کی حکمت بھی بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مقاصد بھی بیان کر دیے جاتے ہیں، وہ سارے پہلو جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی قرآن مجید کے موضوع. اس میں ہاں اہم جو ہے، جو ہم نے الفوظ الکبیر کے حوالے سے بات کی، وہ علوم خمسہ جو ہیں ان کے، اس کو ذرا آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. ویسے بڑی دفعہ آپ نے اسے دیکھا ہوگا. علوم خمسہ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور شاہ ولی اللہ کے جو ہیں، کیونکہ یہاں پہ سلائیڈ میں کچھ ذکر ہوا ہے. تذکیر بھی احکام اللہ ہے، علم مقاسمہ ہے، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، ایام اللہ ہے، اور تذکیر بالموت و ما بعد الموت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بس میرے خیال میں کافی زیادہ موضوعات ہو گئے ہیں. اچھا، اب اہم چیز یہ ہے، مجھے بھول نہ جائے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ٹیسٹ وغیرہ دیں گے پی ایچ ڈی کا یا اس طرح سے، کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھے. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت وہ ہیں یہاں پہ یا نہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ دینا ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ. کوئی ہے تو بتا دے ذرا. نہیں سر، ہم میں سے تو کوئی نہیں سر. آپ میں سے آپ زیادہ تر جو ہے وہ انٹرویو. چلیں آپ ایسے کریں کہ اب ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اب آپ جو ہے نا وہ سبجیکٹ وائز نا لے کے چلیں. آپ ابھی جیسے ہم نے قرآن کے بڑے بڑے جتنے بھی موضوعات تھے نا، ان کو ایک سرسری سے انداز میں، کچھ چیزیں تفصیل سے اور کچھ سرسری انداز میں ہم نے دیکھی ہیں. لیکن اب اہم چیز اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے تئیں بیٹھیں اور ایک ایک موضوع کو لے کے اس پہ مین جو نکات ہیں وہ آپ ذرا ازبر کر لیں. ٹھیک ہے، آپ ایک اپنا ایک خاکہ بنا لیں ذہن میں کہ علوم القرآن ہے یا علم تفسیر ہے یا پھر آپ کا جو متن قرآن ہے اور اس میں جو کچھ تفسیر کے حوالے سے یا مشہور قرآنی آیات ہیں یا معاملات مسائل ہیں وہ کون سے ہیں. تو اس پہ کوئی 2 4 لائنیں ہر ٹاپک پہ جو ہے وہ آپ تیار کر لیں ہر پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی نا اسائنمنٹ بھی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ نا ہم آپ کا ٹیسٹ بھی لیں گے، یا جو موک انٹرویوز آپ کے ہوں گے اس میں ان موضوعات پہ جو ہے وہ آپ سے بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نظم قرآن کے حوالے سے، تو حمید الدین فراہی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے کون سی کتاب لکھی، یا اس کا انداز کیا تھا، یا ان کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے، یا پھر امین احسن اصلاحی صاحب کا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ظاہر انٹرویو جو ہے نا وہ انپریڈکٹڈ بھی ہوتا ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں سوال نا، کچھ سرٹن نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کس طرف چل پڑی، فقہ علوم القرآن کی طرف چل پڑی، تفسیر کی طرف چل پڑی، حدیث کی کسی موضوع پہ چل پڑی. لیکن اب ہم اس میں یہ کریں گے کہ ہم ایک ایک سبجیکٹ کو لے کے ہم اس کے جو نمائندہ سوالات ہیں بنیادی اس پہ ہم کرتے جائیں گے. تو آپ ایسا کریں کہ آج کے اس لیکچر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا اپنے تئیں کوئی بریف سے جو ہے نا وہ بنائیں اور ایک دوسرے سے شیئر بھی ضرور کریں. ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے، باقی ہر ایک نے اپنی قسمت سے ہی ہونا ہے، اپنی محنت سے ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ چیزیں کریں اور جو سمجھتا ہے کہ اس نے اچھے کی ہیں وہ شیئر بھی کرے گروپ میں، اور تاکہ سب لوگوں کی جو ہے وہ اچھی تیاری ہو سکے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آج کے سیشن کی نا یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ اس کے جو بنیادی کوئی، میرے خیال میں اس پہ کوئی
30-40 سوال تو ضرور بنے گے، ٹھیک ہے، جو آج کا ہمارا سیشن ایسے ہی ہے نا، 30-40 کے قریب نا بنیادی سوالات ضرور بنے گے، تو وہ سوال ان کے جوابات آپ نے تیار رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری آواز آ رہی ہے یا سو گئے ہیں آپ لوگ؟ جی سر آواز آ رہی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا ہے کسی نے یا اینڈ کرتے ہیں سیشن؟ بہت ساری دعائیں آ گئی ہیں۔ جی عبداللہ آپ کوئی پوچھنے جا رہے ہیں؟